انسان پیدائشی طور پر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی آرزوئیں، خواب اور مقاصد حیات اسے چھوٹا یا بڑا بناتے ہیں۔ انسان کی آرزوئیں، اس کے خواب اور اس کے مقاصد حیات چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان چھوٹا ہو جاتا ہے۔ انسان کی آرزوئیں، اس کے خواب اور اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں تو انسان بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ اقبال استاد داغ کے شاگرد تھے۔ وہ داغ کے شاگرد رہتے تو دوسرے داغ یا داغ سے کچھ بڑے شاعر بن جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اقبال کی آرزو، ان کے خوابوں اور ان کے مقاصد حیات کو بڑا کر دیا اور اقبال شاعر مشرق کہلائے۔ آج کے ہمارے مسلم دنیا کے اکثر حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آرزوئیں چھوٹی ہیں، ان کے خواب معمولی ہیں، ان کے مقاصد حیات حقیر ہیں۔ چنانچہ مسلم دنیا کے بادشاہوں اور سیاسی رہنماؤں نے امت کے سمندر کی ویل فش کو کنویں کا مینڈک بنا کر رکھ دیا ہے۔ مسلمان اگر آج ایک امت بن کر کھڑے ہو جائیں تو دنیا کے مسلمانوں کے مسائل چند دنوں میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن امت میں خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے والے طیب اردگان اور شاہ فیصل مرحوم جیسے لیڈروں کی کمی۔ پاکستان ایک بہت بڑے آدرش کا حاصل تھا، مگر پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ملک میں کہیں پنجابیت کی فصل کاشت ہو رہی ہے، کہیں پاکستانیت کے درخت پر مہاجریت کے پھل لگے ہوئے ہیں، کہیں سیاست کے کڑاؤ میں سندھیت کی جلیبیاں بنائی جا رہی ہیں، کہیں پشتونیت کا حلوہ کھایا جا رہا ہے اور کہیں بلوچستان کی چاٹ فروخت ہو رہی۔ مذہب کے دائرے میں کہیں ہمارا تشخص یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، کہیں ہمارا تشخص یہ ہے کہ ہم بریلوی ہیں، کہیں ہمارا تشخص یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارا تنوع تھی، مگر ہمارے حکمرانوں اور ہمارے مذہبی رہنماؤں نے انہیں ہمارا تضاد بنا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے 24 سال بعد ہی آدھا پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو رحمت کا فرشتہ بنا کر ہمارے پاس نہ بھیجتا تو ہمارا حکمران طبقہ اب تک باقی ماندہ پاکستان کو بھی گنوا چکا ہوتا۔ عرب حکمرانوں کی حالت ہمارے حکمرانوں سے بھی خستہ ہے۔ پوری عرب دنیا میں عرب قوم پرستی کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ عربوں نے اسرائیل سے 3 جنگیں لڑی ہیں اور وہ تینوں میں بری طرح پٹے ہیں۔ سعودی عرب تک اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا۔ عرب حکمرانوں کی اہلیت و صلاحیت کا اندازہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے کیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے عرب حکمرانوں سے کہا تھا کہ اگر امریکہ تمہارا دفاع نہ کرے تو 10 دن میں تمہارا دڑن تختہ ہو جائے۔ امریکہ کے 2 اور اسرائیل کے 1 صحافی کی رپورٹ کے مطابق ایک عرب ریاست کے ولی عہد محمد بن زید نے امریکیوں کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ کو ابھی جمہوریت کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس عرب ملک میں انتخابات ہوں گے وہاں اسلامسٹ اقتدار میں آ جائیں گے۔ اخوان المسلمین اور حماس عربوں کے دودھ کا مکھن ہے، مگر عرب حکمرانوں نے دونوں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عرب حکمران جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ ان کو دہشت گرد قرار دے کر عرب ریاستوں کے امکانات پر خط تنسیخ پھیر رہے۔ وہ صرف عربوں کے مستقبل سے نہیں، امت کے مستقبل سے کھیل رہے، اس لیے کہ اسلامی تحریکیں جہاں اقتدار میں آئیں گی وہ پوری امت کی ترجمانی کریں گی۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران طیب اردگان نے امت کے تعلق سے جو کچھ کہا تھا اسی لیے کہا تھا کہ ان کی تربیت بھی ایک اسلامی تحریک نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں خلافت عثمانیہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کی بے پناہ محبت بھی یاد ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو طیب اردگان بھی محمد بن زید، محمد بن سلمان، نواز شریف، آصف زرداری اور جنرل پرویز مشرف کی طرح ہوتے۔ امت کے تصور کو صرف امت مسلمہ کے حکمران طبقات ہی پامال نہیں کر رہے، بلکہ مغربی دنیا بھی امت کے تصور کے تعاقب میں ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلم دنیا امت کے تصور پر کھڑی ہو گئی تو پورا عالم اسلام امریکہ اور یورپ سے پاک ہو جائے گا۔ چنانچہ مغربی دنیا ہر مسلم معاشرے کو کئی بنیادوں پر تقسیم کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں حکمران اور قوم ایک وحدت اور ایک اکائی ہوتے ہیں، لیکن مسلم دنیا میں حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک خلیج حائل ہے۔ مسلم دنیا کے کئی ملکوں میں سول اور ملٹری کی تقسیم موجود ہے۔ مسلم دنیا کے کئی معاشروں کو اسلام پسندوں اور سیکولرسٹوں کی کشمکش کا سامنا ہے۔ مغرب کے منصوبہ ساز طرح طرح کے اسلام ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سیاسی اسلام ہے، ایک صوفی اسلام ہے، ایک روایتی اسلام ہے، ایک جدید اسلام ہے، حالانکہ اسلام صرف ایک ہے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام، قرآن اور سنت کا اسلام، امت کا تصور اسی اسلام کا حاصل ہے۔ اسی لیے اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلام کا اصل تصور بھی مسلمانوں سے پوشیدہ رہے اور مسلمان کبھی امت کے تصور پر جمع نہ ہو سکیں۔ چنانچہ یہ محض اتفاق نہیں کہ ہمارے کئی دانشور امت کے تصور کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، حالانکہ جس عہد میں ہم زندہ ہیں اس عہد میں امت کے تصور کے احیاء کی ضرورت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے تصور کا احیاء پوری امت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ 1 ارب 80 کروڑ انسانوں کی دنیا ہے، 57 آزاد ریاستوں کی دنیا ہے، تیل اور گیس کی نعمتوں سے لدی بھدی دنیا ہے۔ اس دنیا کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، میزائلوں کی طاقت ہے، اس دنیا کی روحانی طاقت بے پناہ ہے، اس کے پاس توحید کا تصور ہے، اس کے پاس قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے پاس سیرت طیبہ کا اعلیٰ ترین نمونہ حیات ہے۔ یہ امت ایسی ہے کہ اس نے صرف حضرت عمر کے عہد عروج میں ہی نہیں، اپنے عہد زوال میں بھی 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا کو شکست دی تھی اور عہد زوال میں اس امت نے سوویت یونین اور امریکہ کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ امت عہد زوال اور انتشار و افتراق میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر یہ کر سکتی ہے تو متحد ہو کر یہ امت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام اور امت مسلمہ کے دشمن یہ تاثر دیتے ہیں کہ امت مسلمہ نام کی کوئی چیز روئے زمین پر نہ موجود تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی، مگر مغرب کے ایک تحقیقاتی ادارے کے ایک سروے کے مطابق اس وقت طیب اردگان مسلم دنیا کے سب سے مقبول رہنما ہے۔ طیب اردگان مسلم دنیا کے کسی ملک کو نہ ڈالرز دے رہے ہیں نہ پاؤنڈز مہیا کر رہے ہیں، البتہ وہ تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ پوری مسلم دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ امت مسلمہ بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے رہنما کو بھی پہچان رہی ہے۔ ابھی تو وہ امت کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، تب ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ اگر وہ عملی طور پر امت کے لیے کچھ کرنے لگے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ طیب اردگان ایک جمہوری اور سیاسی رہنما ہیں، مگر شاہ فیصل بادشاہ تھے، لیکن چونکہ انہیں بھی امت کے تصور سے محبت تھی اس لیے 1970 کی دہائی میں وہ عالم اسلام کے سب سے مقبول رہنما تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امت کا جو رہنما اسلام کے تصور امت کی بات کرے گا وہ امت میں مقبول ہوگا، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا جرنیل۔ امت اسلام کا حاصل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا کردہ نمونہ انسانیت ہے۔ چنانچہ جو امت کے ساتھ ہے وہ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے ساتھ ہے۔ اس کے برعکس جو امت کے تصور کا مذاق اڑاتا ہے وہ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کا مذاق اڑاتا ہے۔